نواز شریف کی سیاسی منظرنامے پر واپسی پر عدالتوں سے ملنے والا ریلیف مسلسل نئی قیاس آرائیوں کو جنم دے رہا ہے اور ملکی سیاست پر گہری نگاہ رکھنے والے انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تاہم کئی تجزیہ کار اور اگر ہم بات کریں ان اینالسٹ کی جو کہ پیش گوئی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا اور ان کے راستے میں اب بھی کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں. تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر بات کر لیتے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار عاصمہ شرازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. عاصمہ صاحبہ، نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد ان کی نئی سیاسی اننگز کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں اور ایک بار پھر وزیر اعظم بن سکتے ہیں وہ؟ جی دیکھیے، یہ تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، لیکن ماحول پی ایم ایل این جو ہے اس نے بنایا ہے اور ایک پچ تیار ہو گئی ہے، ایک اننگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا ہے. اب پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں یہ مناظر ہم بار بار دیکھتے ہیں. آج کا ہیرو کل زیرو ہے، کل کا زیرو جو ہے وہ آج ہیرو ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. تو اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے ایک پچ جو ہے وہ تیار ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ان کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور جس طرح سے ان کو ریسیو کیا گیا ہے، ریسیپشن ہے، اور جس طرح سے ان کے مخالفین ایک شک و شبہ اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ انتخابات جو ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز پوری طرح سے اس تیاری میں ہے کہ انتخابات کے بعد اپنا جو جسے کہنا چاہیے وہ ایک وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ان کو لے کے آئیں گے. تو اب دیکھنا یہ کہ سیاست اور سیاست سے پہلے اس مومنٹم کو جو کہ پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ اس نے ایک تیار کر دیا ہے، اس کو وہ کیسے آگے لے کے بڑھتے ہیں. ایک اچھا اور کامیاب جلسہ بالکل ہوا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنا، اس سپورٹ کو ووٹرز کی صورت میں کنورٹ کرنا، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا پی ایم ایل این کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ایک مشکل. اچھا، اب ایسے میں نواز شریف کے جو قانونی چیلنجز ہیں وہ بھی تو سامنے ہیں، اب وہ آپ ختم ہوتے دیکھ رہی ہیں یا پھر مشکلات میں اضافہ دیکھ رہی ہیں آگے؟ جی مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی مشکلات ہوں گی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح کا جو کیس تھا پہلے جو ایون فیلڈ کا تھا، اس میں مریم نواز کی بریت ہوئی ہے، اور جو قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں، اور میں تمام اطراف کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کیسز کو چلایا گیا، بنایا گیا، وہ تمام ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو تھی اس پہ نظر آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا سوال ہے کہ اگر آپ جیسے نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے، یا وہ اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے اسی دن سرنڈر کر دیتے اور اسی طرح ان کو جیل جانا پڑتا، اور وہ اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل، اگر دیکھا جائے پولیٹیکلی بھی ان کے لیے یہ ایک مناسب طریقہ ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے بالکل الٹ ایک طریقہ جو ہے وہ اختیار ہوا ہے جو کہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک اپنی درست بات ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی کورٹس کو کرنا چاہیے، عدالتوں کو کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو بھی ایک مرتبہ پھر بھی اگر اس سے گزرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ جو بھی جس طرح کے بھی مقدمات تھے، لیکن ان کو عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا. جبھی جو ہے وہ نظام کے اوپر بھی اور انصاف کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی یقین جو ہے وہ بڑھے گا. اور عاصمہ صاحبہ، جو الزامات لگ رہے ہیں اس وقت نون لیگ پر، جو کہا جا رہا ہے کہ نئی فیورٹ جماعت ہے، اور نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے لاڈلا پلس، اور جو نون لیگ کا اس وقت بیانیہ میں نظر آ رہا ہے جو مفاہمت کا بیانیہ ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کا مقصد ملکی حالات کی بہتری ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر حال میں اس وقت اقتدار کا حصول ہے ان کی کوشش؟ دیکھیے، میں اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے نا اس کو بالکل اور طرح سے دیکھ رہی ہوں. ہماری اس وقت کی جو سیاست ہے یہ اس پہ پرانی چھاپ ضرور ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم جو پرانی جو سیاست ہے اس میں سے نکل آئے ہیں. اس بات کے اوپر اعتراضات موجود ہیں کہ نیوٹرل رہنے کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا JUIF ہو، وہ بھی اس کے اوپر اعتراض کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو، اور پاکستان کے اوورال حالات کو دیکھیں تو ایک غیر معمولی قسم کی صورتحال ہے، غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی واقعات ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کس طرح سے ہوگا، مگر جس کی ضرورت ہے پاکستان کو وہ یہی ہے کہ ایک سیاسی استحکام کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو آگے لے جایا جائے. کیونکہ اگر معیشت نہیں رہے گی، مارچ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ IMF آپ کو پیسے دے رہا ہے نہیں دے رہا، وہ ڈیل لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، انتخابات ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں ایک مرتبہ پھر منظر عام پر آئیں گی. لیکن سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنا ہے. تو واپس
واپس لانا ازالہ ہے یا نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا مداوع ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ، اور میں پولنگ ڈے کی بات کر رہی ہوں، پولنگ ڈے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ سوال اٹھیں گے اور اسی طرح کی صورتحال ہوگی جیسے 2018 میں ہم چلے گئے تھے۔ پاکستان کسی اس طرح کی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا، کسی قسم کے لاڈلزم کی اب گنجائش پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے، اب ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ اور انتخابات کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہر جگہ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کو لے کے آئے، اپنا معاشی ایجنڈا لے کے آئے، پاکستان کے آئین کی سربلندی کی بات کریں تو یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ لاڈلا پلس ہو یا نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ ووٹنگ ڈے کے اوپر بھی اور اس سے پہلے بھی وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت سب سے بڑا ایجنڈا ہو سکتا ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی اسی کے اوپر بات کرنا ہے۔ اور آسما صاحبہ، اب ایسے میں ان حالات میں کیا آئی پی پی اور نون لیگ کو ہاتھ ملاتا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کا جس طرح سے نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے طیارہ وہ ہیلی کاپٹر گیا ہے یا اون چودھری صاحب نے ان کو ویلکم کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی بفر زون ہے آئی پی پی۔ ایک بفر زون تو وہ ہوتا ہے نا کہ دو متحارب گروپوں کے بیچ میں ایک جو چیز جگہ ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کا بفر زون جو ہے وہ ایک کریٹ ہو چکا ہے۔ اس کا فیصلہ اب انتخابات کے بعد ہوگا کہ آئی پی پی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھل کے سامنے آتی ہے الیکشن کے بعد یا نہیں، لیکن فی الحال ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ اس کے اندر نظر آتے ہیں، ایک الگ روپ میں نظر آتے ہیں۔ آسما صاحبہ، نون لیگ کے ساتھ اور کون سی جماعتیں جو کہ آپ کی نظر میں اتحاد کر سکتے ہیں؟ ذرا اس سے پہلے ہم بات آئی پی پی کی کرتے ہیں، آپ نے بھی اس میں کہا کہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بفر زون ہے، اور کون سی جماعتیں ہیں؟ دیکھیے، نون لیگ کے ساتھ انتخابات کے بعد کی جو صورتحال ہے، ایک ابھی تک جو ہے وہ ایک تاثر یہی ہے یا ایک اسیسمنٹ یہی ہے، اس کو یوں کہنا چاہیے، ایک تجزیہ یہی ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ بنے گی۔ تو اس کے بعد دیکھنا یہی ہوگا کہ کس طرح کی جو ہے وہ صورتحال آتی ہے، کیا پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی، جو کہ ہمارے ہی پروگرام میں خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس صورتحال میں کہ ہنگ پارلیمنٹ ہے، حکومت کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، تو اس میں بھی تو پھر ویسے ہی لگتا ہے کہ اسی طرح کا ایک انوائرمنٹ ہوگا جس طرح اگر ایک واضح اکثریت پی ایم ایل این کو نہیں ملتی تو پھر ان کے ساتھ ایم کے ایم ہوگی، اسی طرح سے دوسرے تیسرے گروپس جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور جس طرح 2018 کی اسمبلی تھی یا ایک ہاؤس تھا، اسی طرح کی اسمبلی، اسی طرح کی حکومت، اسی طرح۔ اچھا آسما صاحبہ، ایسے میں الیکشن سے قبل جو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں، کیا یہ کوششیں کامیاب ہو جائیں گی اور کیا الیکشن میں پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ دیکھیے، لائک اٹ اور ناٹ، اب جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے۔ جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ اب یہی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی مفاہمت ہے وہ مفاہمت الیکشنز کے بعد اس کے اوپر بات ہوگی، مفاہمت نہیں بلکہ ایجنڈے کے اوپر بات ہوگی، ڈائیلاگ ہوگا پاکستان کے حالات اور واقعات کے حوالے سے، ڈائیلاگ ہوگا پاکستان کی جو ایک سیاسی مستقبل ہے، جمہوری مستقبل ہے، آئینی مستقبل ہے، اور بطور ایک ریاست کے کہاں کہاں کیا کیا مسئلے ہیں اس کے اوپر ڈائیلاگ کی بات پی ایم ایل این کے سرکلز میں، پیپلز پارٹی کے سرکلز میں یہ ہو رہی ہے، مگر اس کے امکانات جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے نہ ہونے کے برابر ہے، اور الیکشن کے بعد جو ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ امکان ہوگا کہ جو نو منتخب اسمبلی ہو اس کے اندر ڈائیلاگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جائے، مگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ایسے میں آسما صاحب اسی منظرنامے پر پیپلز پارٹی پر کیا کامنٹ کریں گی؟ کیونکہ تعلقات وہ خراب کر رہے ہیں، نون لیگ سے خراب کر لیے، جے آئی سے خراب کر لیے، ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں، کوئی آپشن بچا ہے بلاول کے پاس؟ دیکھیے، ایک جینون اپوزیشن کی ضرورت پاکستان کے اندر اس وقت ہے، اور یہ اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جس طرح سے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایک ویکیوم ایک کریٹ ہو جائے گا اپوزیشن کا، اور کیونکہ ایک ایسا ماحول بن رہا ہے جس میں کہ پی ایم ایل این کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلی حکومت وہ بنائیں گے، یہ پرسیپشن جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ایک اپوزیشن، ایک جینون اپوزیشن کا کردار
کسی نہ کسی کو ادا کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی آلریڈی ایک پوزیشن لے چکی ہے اور ایک جگہ پہ ایسی جگہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ وہ سمجھتی ہے کہ اختلاف اور اختلاف ہی جو ہے یا ایک جینوئن اپوزیشن جو ہے وہ ان کا رول وہ بنتا ہے. یہی راستہ انہیں نظر بھی آ رہا ہے. بہت شکریہ عاصمہ صاحبہ، ساتھ موجود تھیں، گفتگو کر رہی تھیں.